دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے، میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں، میں گر گڑا رہا ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا، ارے یہی بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا۔ کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا۔ کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے، اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا۔ ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا، مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی، مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کیوں مال نہیں مل رہا، میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، میری ماں، آپ کی ماں، دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے۔ کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے، اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے، جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا۔ کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا ایک اصول بنا لو، میرا کام، جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے، اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آپ مزے میں آ جاؤ گے۔ اللہ سے دوستی کر لو، اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں۔ آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں، کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے، یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا، 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا، میں لے لیتا، آج تو کتنی پرائس ہو گئی، یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا، نہیں لی، گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی، یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا۔ اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ کر لیتا، وہ کر لیتا۔ ارے نہیں کیا، نہیں ہوا، وہی میرے لیے بہتر تھا۔ جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ خدا کی قسم، جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا، رب سے دوستی کر لی، رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے۔ ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اللہ حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے، اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے۔ باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں، مگر جب سر پہ پڑتی ہے، جب کوئی مشکل آتی ہے، پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے، سچا یقین عطا فرمائے، سچا بھروسہ عطا فرمائے۔ اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا، آپ کی مشکل، آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم آج اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کو اپنا بھروسہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ میری گزارش ہے اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ آج تو ماشاءاللہ فیضان اسلام مسجد میں اچھی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں۔ ہر جمعرات آیا کریں، پابندی سے آیا کریں۔ دیکھیں بیان سنتے تو سیکھنے کو ملتا ہے نا۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے، اللہ سے دوستی کا درس دیا جاتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے تو دلوں کے دروازوں پر دستک ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اناؤنسمنٹس ہیں ڈی ایچ اے والوں کے لیے۔ میں یقین کریں، میں جب بھی ڈی ایچ اے آتا ہوں بہت الحمدللہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ خواب تھے جو آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع ڈی ایچ اے میں ہو رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے اتنے سارے سینٹرز، اتنی ساری مسجدیں ڈی ایچ اے میں بنا دی ہیں۔ اللہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر دے جن کی یہ کاوشیں ہیں، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، جو ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو اس کے بدلے جنت میں محل عطا فرمائے۔ آپ سبحان اللہ، نائٹ جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی بھی ماشاءاللہ کیسی کیسی سروسز دے رہی ہے۔ ہفتے میں 6 دن صرف رات کو 9:30 سے 11:30، کاروباری حضرات کے لیے، جاب کرنے والوں کے لیے، پروفیشنلز کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اونلی 2 آورز ڈیلی آپ دے کر درس نظامی، علماء، عالم بننے والا کورس کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کروائیں، خود کریں، اور کمال یہ ہے اس کورس کی آپ سے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی۔ تو یہ اسی مسجد میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، فیضان اسلام میں ہفتے میں 6 دن 9:30 سے 11:30
داخلے جاری ہیں، یہ کمال کا کورس ہے، حاصل کیجئے. لوگ راتوں کو گھوم کر ٹائم ضائع کرتے ہیں، میں تحدیث نعمت کے لیے، اور شاید کسی کو جذبہ مل جائے. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں بھی کاروبار کرتا تھا، میں دن میں مدرسے نہیں جا سکتا تھا، جامعہ میں نہیں جا سکتا تھا. شوق ہوا علم دین حاصل کرنے کا، میں نے درس نظامی بھی رات کے جامعہ میں کیا ہے الحمدللہ. تو رات کا صبح کاروبار پہ بھی جاتے تھے، رات کو درس نظامی کرتے تھے، پڑھتے پڑھتے 5 درجے پورے ہو گئے، پھر آخری کچھ درجے دارالعلوم امجدیہ میں حاضری ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کو حاصل کیجئے. پھر سبحان اللہ، چھوٹے بچوں کے لیے، ٹین ایج کے لیے، آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، دعوت اسلامی نے اس کے لیے بھی خوبصورت کورس ڈیزائن کیا ہے. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے FEN، ان کا سمر کیمپ ہے 10 سے 15 سال کے بچوں کے لیے. جون کی 3 تاریخ سے لے کر جولائی کی 25، منڈے سے لے کے تھرسڈے، اور شام 4 سے 6 بجے تک کا یہ کورس ہے. بہت خوبصورت اس میں کورسز ہیں، بچوں کو سکھایا جائے گا. ان دونوں کی ڈیٹیلز کے لیے آپ یہاں پر ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں اجتماع کے بعد، تو آپ کو مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ امام صاحب ہیں یا ہمارے جو نگران وغیرہ موجود ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. اب آئیے، ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، شب جمعہ ہمیں کچھ درود پڑھائے جاتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں. انشاءاللہ اب ہم اپنے معمولات پورے کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو یہ رات گزر رہی ہے، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی
محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. مل کر پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. مل کر پڑھ لے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اور دعا ہوگی. تھوڑا آگے آ جائیں, کافی اسلام پہ کھڑے ہیں تو ان کو بھی کچھ